السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اسد اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا اور طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا، کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا اور طوطی باتیں کر رہے تھے، عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی یہ محبت بھری دعوت سے طوطے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جبکہ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پہ طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے پھر حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور جھٹ سے بولا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، یہ طوطی میری نہیں بلکہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے۔ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ بات بہت ہی پتے کی ہے اور سمجھنے والی بھی ہے، اگر انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے تو۔ لبنانی شخص اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں جاپان کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں ہوٹل کے سوئمنگ پول میں اترا، تب میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہاتے میں نے سوئمنگ پول میں پیشاب کر دیا، لیکن کسی کیمیکل کی وجہ سے چند لمحوں میں ہی پورے سوئمنگ پول کے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ سیکیورٹی پر مامور افراد فوری پہنچ گئے اور مجھے سوئمنگ پول سے باہر نکالا۔ میری نظروں کے سامنے عملہ آیا اور سوئمنگ پول کے پانی کو تبدیل کر دیا۔ مجھے ہوٹل کے ریسیپشن میں بلایا گیا، میرا پاسپورٹ اور سامان مجھے پکڑا دیا گیا اور ہوٹل سے باہر کر دیا گیا۔ اب میں شہر کے جس بھی ہوٹل کا رخ کرتا، ریسیپشن پر بیٹھا عملہ میرا پاسپورٹ دیکھ کر کہتا، تم ہی ہو نا جس نے سوئمنگ پول میں پیشاب کیا تھا؟ مجھے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں روم نہیں ملا۔ میں نے اپنے سفارت خانے کا رخ کیا اور انہیں ساری کہانی سنا دی۔ سفارت خانے سے یہ رہنمائی ملی کہ ایسا ہوٹل تلاش کریں جہاں سوئمنگ پول نہ ہو۔ میں جب جاپان چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ امیگریشن پہنچا تھا، میرے پاسپورٹ پر مہر لگاتے ہوئے وہاں کے ایک آفیسر نے کہہ دیا، امید ہے آپ کو اچھا سبق ملا ہوگا۔ وہ لبنانی شخص کہتے ہیں، 3 دنوں میں پورا جاپان جان چکا تھا کہ میں ہی تھا جس نے سوئمنگ پول میں پیشاب کیا تھا۔ اس واقعے کو عرصہ بیت گیا، آج بھی کوئی جاپانی مجھے نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے اسے بھی پتہ ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے ملک میں اربوں ڈالر ملک کے لوٹ لیے گئے، خزانہ خالی کر دیا گیا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوٹ گیا، کون کھا گیا، کس نے ہاتھ صاف کیا۔ ہمارے اداروں نے ہمیں معلوم ہی ہونے نہیں دیا کہ کون ٹانگ اٹھا کر قومی خزانے پر کتنا پیشاب کر گیا۔ یہ ہے ہمارے ملک کی کہانی۔